وہ کوئی خدا کا خوف ہے کوئی فیصلہ کرنے والوں؟ یعنی غریب دا بچہ مرے گا یہ انوکھے لاڑ لینے؟ کمال ہے یار، کوئی انصاف لائیں پھر، اگر لانا ہے تو فیئرنیس لائیں۔ یہ پورا ملک جلا دیں، یہ تب یہ کیسی پولیٹیکل پارٹی ہے؟ کیا مجھے کس کو یہ حق حاصل ہے؟ کس کی یہ سیاست ہو سکتی ہے؟ میرا گھر جلانا کسی کی سیاست ہے؟ اور پھر ایک ہی جرم کے دو مختلف نتیجے کیسے نکل سکتے ہیں؟ ہماری نظر میں تو یہ معاملات بڑے سنگین ہیں۔ ایک رد عمل آیا، اس کے حوالے سے سوال تھے۔ پھر جب یہ کل قرارداد اسمبلی میں پاس ہوئی تو کچھ صحافی ساتھیوں نے مجھے کل پھر واپسی پہ جاتے ہوئے پوچھا، تو میں نے کہا مناسب تو یہ ہے کہ حکومت میں کل بڑی تفصیل سے بات کی ہے، محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی، اور وفاقی حکومت سے بھی ساتھی جواب دے رہے ہیں، لیکن اگر آپ میرا نقطہ نظر پوچھتے ہیں تو میں تو بڑے اضطراب میں ہوں۔ میں سچی بات ہے کہ اس وقت جن جذبات کا اظہار آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں، میں کوئی کسی ایک خاص سوچ کے تحت کوئی بات نہیں کروں گا، اور میری آپ کے ساتھ جتنی بات چیت ہوگی وہ حقائق پر مبنی اور واقعات پر مبنی ہوگی۔ میں نے آپ سے بے شمار دفعہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے، میں ایک تھنکنگ مائنڈ ہوں، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے جو داخلی معاملات ہیں ان پر بھی ایک شدید قسم کی شورش ہے، کچھ ایسے واقعات کی وجہ سے جس سے لگتا ہے کہ ایک پورے نظام کو کسی وجہ سے پیچھے دھکیلا جا رہا ہے، اور وہ نظام کیا ہے؟ مجھے بڑا شدید اختلاف تھا کہ جو سپریم کورٹ کے اندر گروہ بندی کی گئی تو وہ کون لوگ تھے جنہوں نے سپریم کورٹ میں گروہ بندی کی، اور اس گروہ بندی کے نتیجے میں 5 جج صاحبان کے سامنے 31 مقدمات لگائے گئے، جن کی تفصیل آپ سب کے علم میں ہے، اگر بتانی چاہیں تو ہم اس کی ڈیٹیل دے سکتے ہیں۔ وہ 4 کیسز جو میاں نواز شریف صاحب کے خلاف تھے، وہ 7 کیسز جن میں بیل پٹیشنز میں حنیف عباسی سے لے کے خواجہ سعد رفیق تک کے کیس تھے، وہ پارٹی کی پریزیڈنٹ شپ سے لے کے وہ جو پاناما کے کیس سے لے کے، اور اس میں ججز 5 تھے، وہی 5 ججز تھے جو میاں حمزہ شہباز صاحب کے فیصلے تک صرف وہی ایک ہی ٹریجیکٹری تھی کہ انہی 5 ججز کے پاس مقدمے لگیں گے، اور جو باقی 7 جج تھے بینچ پہ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی کیس نہیں تھا، اور ان کے اوپر کیس جانے بھی نہیں دیا جاتا تھا، اور یہ طے کر لیا گیا تھا کہ پہلے اگر کوئی ثاقب نثار صاحب ہیں تو ان کے ساتھ یہ 4 ہوں گے، جن میں ججز کے نام لے کر میں آپ کو ڈیٹیل بتا سکتا ہوں، لیکن پھر بھی اس کے بعد آگے جب بندیال صاحب کی کورٹ آئی تو پھر وہی ان میں سے 4 اصحاب ہوں گے، اور وہی بینچز بنیں گے اور وہی فیصلے کریں گے۔ تو وہ جو 31 مقدمات ہیں پچھلے 3 سال کے اندر، جو کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف ہیں، اور اسی پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کے خلاف وہ فیصلے جن کے اندر بڑے سٹرینج مینر میں، مطلب ایک ایسی بیچ میں بھی میں نے دیکھی کہ کون سی جورسپروڈنس میں یہاں پر بات تھی جس میں ماریو پوٹزو کے گاڈ فادر کے ناول میں سے اقتباسات نکال کر ججمنٹس میں ڈالے گئے۔ دیٹ واز لٹرلی، ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ کیا کہانی ہے، اور یہ کتنی اوپینینیٹڈ اور جو حقائق سے برعکس، جس کا واقعات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن سپریم کورٹ کو منتقسم کرنا، سپریم کورٹ کا لاب سائڈڈ کرنا، اور سپریم کورٹ سے ایک پورے پولیٹیکل آرڈر کو ختم کروانا، یہ اس دور کا آرڈر آف دا ڈے تھا جب گورنمنٹ عمران خان کی گورنمنٹ تھی۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں کیا ہوتا ہے، لیٹس سی۔ آپ کے ساتھ میں اس بات پہ تو بڑا ناقد ہوں، میں اکیلا یہ آواز اٹھا رہا تھا اور بار بار اٹھا رہا تھا، میں نے اپنی رولنگز میں لکھ کے دیا، میں نے بے شمار موقعوں پر یہ بارہا، جب سے میں نے اس آفس آف اسپیکر کو ایزیوم کیا تو میں نے کوئی متعدد بار، 20 بار یہ بات کہی کہ پچھلے 22-25 سال میں کسی وفاقی حکومت کا، یعنی قومی اسمبلی میں، اور کسی صوبائی اسمبلی کا میں آج تک بجٹ نہیں سن سکا۔ جب بجٹ پریپیئر ہوتا ہے
اسمبلی میں پیش ہونا ہوتا ہے, وزیر خزانہ کھڑے ہوتے ہیں, اور جو بھی اس وقت کی اپوزیشن ہوتی ہے, میں کسی ایک کے ذمے یہ بات نہیں کرتا, وہ اس بجٹ کے خلاف اتنے زور سے شور شرابہ کرتے ہیں, کاپیاں پھاڑتے ہیں, ڈیسک بجاتے ہیں, کبھی کرسیاں ٹوٹتی ہیں, کبھی ڈائس کے گھراؤ ہوتے ہیں, تو وہ ایک عملی طور پہ لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے یہ جو 12 کروڑ اس صوبے کے, 5 کروڑ کسی اور صوبے کے, 3.5 کروڑ کسی اور صوبے کے, 2.5 کروڑ کسی اور صوبے کے, ان لوگوں کا ان ہاؤسز کے ساتھ, ان بجٹس کے ساتھ کہ ان کی صحت پر, تعلیم پر کیا پیسہ خرچ ہونا ہے, ان کے لیے کیا منصوبے بنیں گے, ان کو سننے سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے, اور تاکہ یہ اسمبلی اور پبلک کا کنیکشن ٹوٹے. اور اس کی بدترین شکل, یہ تو ایک بجٹس کی حد تک کہانی تھی کہ ایسا پاسٹ میں ہوتا رہا, لیکن اس کی جو بدترین شکل ہم نے دیکھی وہ پچھلے دور میں تھی, جب 2018 سے یہ طے کر لیا گیا کہ اسمبلی میں بات نہیں ہو سکتی, یا جہاں بحث ہونی ہے, جہاں دلیل ہونی ہے, جہاں اہل حل و عقد نے بیٹھنا ہے, جہاں قانون پاس ہونا ہے, جہاں پر دلائل دیے جانے ہیں, وہاں پر صرف شور شرابہ ہوگا, لوگ ڈائس پر چڑھ کر ایک دوسرے کے اوپر جا کے حملہ آور ہوں گے, وہاں پر کئی مراد شہید ہوں گے, وہاں پر کئی ایسے ہوں گے جو لوگوں کے گریبانوں کو پڑیں گے, بات کرنے نہیں دیں گے کسی طرف سے. یہ ایسا نہیں تھا کہ آج آپ اپوزیشن میں ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں, نو, دس از ناٹ دا کیس. یہ حکومت میں بھی تھے تو بالکل اسی طرح تھے. میں پولیٹیکل پارٹی کی سائڈ سے نہیں, حقائق آپ کے سامنے رکھ کے بیان کروں. آپ سخت سے سخت بات کریں, تقریر کے اندر جتنی مرضی آپ تلخ بات کر لیں, ایز فار ایز اس میں گالی نہیں ہے, ایز فار اس میں آپ کسی کو کتا نہیں کہہ رہے. یہ دیکھیں کل جو وہاں پہ جلسے کے اندر بات چیت زبان کی استعمال کی گئی ہے, وفاقی وزراء کو کہا گیا ہے کہ یہ کتے ہیں. دیکھیں, لک ایٹ دس, یہ جس پر میں شور مچا رہا تھا, میں کہہ رہا تھا کہ یہ باتیں اس اسمبلی کے ایوان سے نکل کر گلی بازار میں جائیں گی, اس کے رد عمل آئیں گے. یہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں, ان باتوں کے نتیجے میں آپ نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے, سیلف رائٹیسنس کے پیڈسٹل پہ چڑھ کے آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ آپ درست ہیں اور باقی کوئی غلط ہے. اور کتنی غلط بات ہے. دیکھیں, میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں, صوبائی اسمبلی پنجاب کے 371 کے ایوان میں ٹوٹل جو الیکشن پٹیشنز ہیں, میں اس کو کیسے ریلیٹ کروں گا. یہ 45-47 کا جھگڑے کا اتنا شور ہے. کل میں نے سنا کہ اسد کیسر صاحب بڑے محترم ہیں میرے لیے, بڑے اچھے انسان بھی ہیں, لیکن کچھ اپنی حقائق پہ غور کریں کیا کہہ رہے ہیں. جس NDU میں جانے پر کہ وہ فوج کے زیر انتظام چلنے والا ادارہ ہے, اس میں جانے پر کہا کہ یہ لوگ جو وہاں کے ہیں غدار ہیں. تو میں نے خود ادھر جب اپنا NSW کورس کیا تھا تو اسد کیسر وہاں پر لیکچر دینے کے لیے آ کر بیٹھے ہوئے تھے. تو پھر یہ تو غدار اعظم ہوئے, پھر ان سے بڑا غدار کون ہوگا. یعنی جب آپ جا کر کوئی کام کریں اور آپ فوج سے بات چیت کریں تو آپ کے لیے تو وہ کوشر ہو, لیکن اگر آپ کسی کو کسی تعلیمی ادارے میں بھیج دیں اور وہاں پر وہ پڑھنے کے لیے چلا جائے تو آپ کو وہاں پہ کہتے ہیں کہ جی وہ اس کی ٹریننگ کا پروسیس بھی جو ہے وہ غدار بن جائے گا. میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ اس سے بڑی منافقت, اس سے بڑی دو عملی کیا ہو سکتی ہے. پارلیمنٹ کو متروک کیا, سپریم کورٹ کو تو کیا, پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کیا, اور ہر پولیٹیکل پرسن پہ, may be that Mia Nawaz Sharif Saab's case, may that be his party's case, may that be People's Party's case. آج میں آپ کو آن اوتھ یہ بات کہنے لگا. آپ سب جانتے ہیں میری عادت نہیں ہے کہ میں اب بتاؤں, میں بالکل کام کرنے والا آدمی ہوں, اور اسی کرتے کام کے دوران میرے ایک صاحب نے میرے سامنے بیٹھ کے ان کو فون کیا, عمران خان کو, وہ بھی آج زندہ ہیں. میں بوجہ آج نام نہیں لوں گا, لیکن میں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں. وہ فون سپیکر فون پہ تھا. جب میں نے سنا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں حالات بہت خراب ہو گئے ہیں, اور ابھی بہتر ہے کہ اس کو آج یہاں پہ آپ نے 6 مہینے بدترین سیاسی انتقام, غیر ضروری جیلیں, آپ نے بے تحاشا لوگوں کے اوپر جھوٹے مقدمات, نیب کے جھوٹے مقدمات, شہزاد اکبر کے اس سیل کے ذریعے آپ نے لوگوں کے کاروباروں کے اندر سے چیزیں نکال کر, جو کہ کسی صورت بھی جرائم نہیں ہیں, لیکن ان کو کٹہروں میں کھڑا کر دیا ہے کہ حساب دیں. آپ نے تباہی اتار دی ہے. تو اس نے کہا میں نے کسی کی بات نہیں مانتی, یہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا. آج میری سیاست ختم ہو جائے گی اگر میں ان کو چھوڑوں. تو اگر آپ
یہ آپ کی سیاست کرنے کے ڈھب ہیں کہ آپ نے ملک میں سیاسی عدم استحکام لانا ہے، لوگوں پر جھوٹے مقدمے بنانے ہیں۔ 141 وہ لوگ تھے جو آپ کے پہلے 6 ماہ کے اندر بلا جواز جیلوں میں ڈالے گئے۔ آپ نے لوگوں کے گھر مسمار کیے جا کے کہ یہ میرے سیاسی مخالف ہیں۔ آپ نے ان کو تھانوں میں، FIA میں، نیب میں، ہر اس ٹول کو آپ نے اتنے برے طریقے سے لوگوں کے اوپر باہر نکال کے پھینکا۔ آپ نے تو اس وقت وہ کیا تو میں لگ رہا تھا کہ یہ اس سیاست کے خلاف بھی ایک خوفناک سازش ہے جس کو کرنے کے بعد لوگوں کے اور سیاستدانوں کے درمیان ایک نفرت پیدا کر دی جائے تاکہ کوئی اس کے جو اثرات ہیں وہ ایک خوفناک خانہ جنگی کی صورت اختیار کرے۔ بہت ہیٹریڈ کریٹ کر دیا، اتنا شدید ہیٹریڈ کریٹ کر دیا کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، اور وہ اس حد تک چلا گیا تھا ہیٹریڈ کہ جس کے نتیجے میں آپ آپس میں بات چیت کرنے، یعنی پولیٹکس از ڈائلاگ، تو اس ڈائلاگ کو آپ نے متروک کیا۔ آپ نے کہا کہ اگر میں ان سے بات چیت کروں گا تو میری سیاست ختم ہوگی، یعنی پولیٹکس میں سے ڈائلاگ آپ نے خود نکال دیا۔ اس کے بعد یہاں پر آپ کی بس نہیں ہوئی، سی پیک کے خلاف آپ نے جو کیا، آپ کے 4 سال میں سی پیک لٹرلی منجمد ہو گیا، اٹ واز ڈورمنٹ، اور اس پر بڑے شدید تحفظات۔ آئی ایم پریوی ٹو دوز میٹنگز جن میں یہ کہا جا رہا تھا بار بار کہ چائنیز ہمارے کاؤنٹر پارٹ جو ہیں وہاں پہ دیور ٹاکنگ ٹو دا پاکستانی پیپل، ان سوورن گارنٹیز کا ذکر کر رہے تھے جو میاں نواز شریف صاحب کے دور میں دی گئی تھیں، بار بار ہمیں بتا رہے تھے۔ میں ادھر یہاں پہ پرل کانٹیننٹل ہوٹل میں ایک آل پارٹی ڈائلاگ تھا جو سی پیک کے متعلق تھا، جس میں پروونشل گورنمنٹ آف سندھ، پروونشل گورنمنٹ آف KP، اس وقت بھی عمران خان کی گورنمنٹ تھی، پروونشل گورنمنٹ آف PMLN، they were all there۔ قمر زمان کائرہ was on dais that day and he فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس کے حوالے سے اور قرضے کے حوالے سے ان کی بات میں تھوڑی کنفیوژن تھی جس کو احسن اقبال صاحب درست کرنا چاہ رہے تھے۔ تو وہاں پر جو چائنیز پروفیسر تھے بیجنگ یونیورسٹی میں، اردو زبان کے پروفیسر، بڑی شستہ اردو بولتے تھے، وہ اٹھ کے آئے، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا، انہوں نے کہا دیکھیں آپ 2 بڑی سیاسی جماعتوں کے میرے نزدیک ذمہ دار لوگ ہیں، اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور قرضے کے درمیان آپ اس بحث میں ہیں کہ یہ کیا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ اگر آپ کے ملک میں سیاسی عدم استحکام ہوگا تو معیشت آگے نہیں بڑھ سکے گی، اینڈ سمپل دس از اٹ۔ نظام آپ نے جو کرنا ہے آپ دیکھ لیں، لیکن یہ سی پیک اگر آپ کا رول بیک ہوتا ہے تو اس کے کانسیکوینسز یہ ہوں گے کہ پاکستان کے 10 سے 15 سال ضائع ہو جائیں گے، اینڈ دیٹ وی لٹرلی سو۔ اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں۔ پھر میں نے آپ کے وزیر خزانہ کو سنا، آپ کے وزیر خزانہ محسن لغاری کو اور اپنے خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ کو ٹیلی فونکلی یہ کہہ رہے تھے، وہ ان کی آواز شوکت ترین صاحب کی اگر پتال سے بھی آ رہی ہوگی تو میں اس آواز کو پہچانتا ہوں۔ محسن لغاری میرے قریبی دوست ہیں، میں نے ان کے ساتھ اسکول کے اندر 10 سال گزارے ہیں، اس اسمبلی میں 15 سال ان کے ساتھ گزارے ہیں، میرا ان سے ایک بہت گہرا رابطہ ہے۔ میں ان کی آواز پہ چوک ہی نہیں سکتا جو ان کی آواز ہے۔ میں نے وہ آواز سنی جب آپ انہیں کہہ رہے تھے کہ یہ PDM گورنمنٹ، عمران خان کا آپ کو حکم نامہ ہے کہ PDM گورنمنٹ اگر منظم ایجنڈے پر ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے، یہ ایسے نہیں ہو رہا۔ کل سوچ لیں، آج سوچ لیں۔ اور پھر میرا ایک اور سوال، میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ بھئی یہ TLP والوں کا کیا گناہ ہے؟ آئی ایم آسکنگ دس ویری فیئرلی۔ ان کا گناہ یہ ہے کہ انہوں نے 2 فوجیوں کے اوپر یا 2 رینجرز کے سپاہیوں پر یا 6 پولیس والوں کے اوپر گولیاں چلائی تھیں ماضی میں۔ آج انہوں نے روندا ہے کچھ ان لوگوں کو، ان کو تو آپ نے بین کر دیا۔ اور یہ 29 چھاونیاں جلا کر بین نہیں ہو رہے یار، اور کوئی خدا کا خوف ہے کوئی فیصلہ کرنے والوں؟ یعنی غریب دا بچہ مرے گا، یہ انوکھے لاڑ لینے؟ کمال ہے یار، کوئی انصاف لائیں پھر اگر لانا ہے تو فیئرنیس لائیں۔ یہ پورا ملک جلا دیں، یہ تب بھی یہ کیسی پولیٹیکل پارٹی ہے؟ کیا مجھے کس کو یہ حق حاصل ہے؟ کس کی یہ سیاست ہو سکتی ہے؟ میرا گھر جلانا کسی کی سیاست ہے؟ اور پھر ایک ہی جرم کے 2 مختلف نتیجے کیسے نکل سکتے ہیں؟ ہماری نظر میں تو یہ معاملات بڑے سنگین ہیں۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں
एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरा सर दुनिया में अगर सर बुलंद किया है तो आज फील्ड मार्शल की उस रिजॉल्व ने किया है जो 10 मई को हुआ। 9 मई के नतीजे में तो मेरा सर झुका है, तो मैं इन दोनों में फर्क कैसे करूं? 10 मई मेरे लिए बाइस इफ्तिखार है और 9 मई मेरे लिए बाइस शर्मिंदगी है। ये भी आपके सामने मैं रख देता हूं। अगर वाकयात मैं अ पर्सन कैन मेक अ स्टेटमेंट विच कुड बी एक्सेंचुएटेड, जिसपे कुछ हो सकता है कि मैं अपनी राय पर देने पे बात कर रहा हूं, लेकिन वाकयात तो झूठ नहीं बोल सकते। और मैं आखिर में, अब जब मैंने आपसे ये 45-47 वाली बात की है, ये भी देखिए एक ट्रेजेक्ट्री है, ये भी आज स्टैंड अलोन बात नहीं है। जब ये 2014 में धरना दे रहे थे और वो 14 अगस्त थी, तो मेरे साथ उस वक्त कुछ एक इजाज अहमद साहब हैं, इज अ फुल ब्राइट स्कॉलर, ही इज इन यूनाइटेड स्टेट्स, वो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो मैं और वो किसी एक चीज पे काम कर रहे थे और मेरे साथ मेरे एक छोटे भाई अली अहमद भी थे। तो मैंने कहा यार ये 14 अगस्त को अब पीटीआई ने प्रोटेस्ट की कॉल दे दी है, दिस डजंट फिट इन, मुनासिब नहीं लग रहा। और मुझे इजाज साहब ऐसा लगता है कि 14 अगस्त तो मेरी इंडिपेंडेंस का दिन है, इसके साथ मेरी बड़ी इमोशनल अटैचमेंट है। मैंने 14 अगस्त को झंडियां लगाई हैं पाकिस्तान की। मैंने उस दिन बहुत सारे काबिल फाजिल लोगों को सुना है कि ये दिन है जिस दिन हम यूनिटी फोर्ज करते हैं। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है। मैं बॉर्डर एरिया का रहने वाला हूँ। मेरे पास उस आज़ादी के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, जिसमें एक बहुत बड़ी माइग्रेशन द एरिया इन विच आई लिव, वहाँ की सेटलमेंट इन मिलियंस वहाँ से उठ के बॉर्डर के पार गई है, और जो मेरे पास लोग बैठे हैं इन मिलियंस, दे हैव क्रॉस द बॉर्डर टू लिव हियर। मैंने सुना है कि वो जब यहाँ ट्रेनें आती थीं, मैंने अपने बड़े बूढ़ों से सुना है, ये सिर्फ किसी नॉवल में लिखी कहानी नहीं पढ़ी मैंने, आई हैव हर्ड द ह्यूमन स्टोरी, कि जब यहाँ जाती थी तो वो लाशों से अटी होती थी, नेज़े सीनों में गड़े होते थे, बरहना खवातीन की पिस्तान कटे लाशें आती थी यहाँ। आई हैव हर्ड दो स्टोरीज विद फ्रॉम दोज हु हैव विटनेस्ड इट। तो मैंने कहा आज के दिन को एहतजाज का दिन बनाना, जिसके पीछे इतनी बड़ी सेक्रीफाइस है, जिसके पीछे इतनी बड़ी प्राइड है, जिसके पीछे इस पूरी दुनिया की तारीख में इस तरह की आज़ादी का हसूल और इतने नज़रियाती अंदाज में किसी ने कोई अपनी इंडिपेंडेंस क्वाइन की हो, मुझे मिलती नहीं है। और आज के दिन को, आज़ादी के दिन को, यूनिटी फोर्ज करने के दिन को डिवीजन का दिन बनाना, उसका करेक्टरिस्टिक चेंज करना, ज़रा सोचें कि इंडिपेंडेंस डे इन यूनाइटेड स्टेट्स एनीबडी कैन अफोर्ड टू डू दैट? किसी दुनिया के मुल्क में आप मिसाल लेके ले लें, क्या आज़ादी के दिन को एहतजाज के दिन? मैंने कहा यार दे आर ऑन सम बैड एजेंडा। आई स्वेयर टू गॉड आई सेड दैट ऑन 14 अगस्त 2014। मैंने कहा दे आर ऑन सम बैड एजेंडा। यहां से इब्तदा कर रहे हैं, ये आखिर कहां पे करेंगे, ये आज आप लिख के अपने पास रखें। लेकिन क्योंकि मेरे मुल्क की सियासत का ये एक सिलसिला है, क्योंकि यहाँ बहुत कहानी है कि बहुत सौ को गद्दार कहा गया है, यहाँ पर ये बहुत कहानी है कि यहाँ पर बहुत सौ के ऊपर ये फतवे दिए गए हैं कि वो फतवे किसने कब लगाए। मैंने सुना इसी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने सुना कि हमारे कुछ सहाफ़ी लोगों ने, साथियों ने, कुछ पॉलिटिकल लोगों ने ये वीलॉग्स किए कि यहाँ यहीं पर खड़े होकर उनको सिक्योरिटी रिस्क जिनको पहले कहा गया था आज वो नहीं है। इवेंट बेस्ड बात कर लेना कि अगर किसी ने कभी सिक्योरिटी रिस्क कहा तो क्या एतजाज एहसन साहब की वो किताब इंडस सागा की किसी के यादाश्त में है कि भूल गई? तब क्यों कहा गया? कब क्या झगड़ा था हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का, और वो कौन से फैक्टर्स थे जिनकी बुनियाद पर वो स्टेटमेंट दी गई थी? तो उन पर कभी कोई लबकुशाई कर सकेगा? ठीक है, मुझे बड़ी तकलीफ है मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहबा के उस बात पर जो बात की गई, लेकिन आज अगर आपने उनको किसी को सजा देनी है जिन्होंने ये कहा, तो आज उनका जो पोता है अयूब खान साहब का, वो आपकी जमात का सरबराह है। तो फिर किस तारीख का जबर मैं ढूंढूंगा और कहां से ढूंढूंगा? लेकिन मैं आज इन वाकयात पर, मेरे फातह मार्का हक को, बनियानुल मरसूस के मेरे फातह को, आज के फील्ड मार्शल को, जिसने मुझे ये 10 मई की जंग जीतकर मेरा सर फख्र से बुलंद किया, अगर उस पर कोई हर्जा सराई करेगा तो पूरी अवामी कुव्वत के साथ हम सामना करने को तैयार हैं।
There is no doubt about it. We will stand to it. ये हम किसी और ख्वाहिश के ताबे बात नहीं कर रहे. और फिर कुछ लोग हैं जो प्रिवी हैं भाई साहब, आप जानते हैं, उस सारी इंक्यूबेशन के, उस सारे बर्थ प्रोसेस के, वो आपके जीना जीना करके चढ़ती जवानी पे जो आपकी पूरी वी नो इट हाउ इट वाज डन एंड हु डिड इट. सो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है अवाम उन्नास से, जो लोग मेरी आपके कैमरा के जरिए बात सुन रहे हैं, कि अगर इन हकाइक में किसी एक जगह पर भी गाली आप देते हैं, बेशुमार आपने इस मुल्क की सियासत के अंदर गाली को डाला है. अगर आपके चंद वुज़रा आज किसी को कुत्ता कह रहे हैं, वफाकी वुज़रा के ऊपर आप इस तरह की बात कर रहे हैं, तो उनको आपके किरदार का पता है. वो क्या, वो मुझे उन्होंने कल कहा कि कुत्ते को कौन सिखाए कि कब भौंकना, कहां भौंकना. कुत्ते ने तो भौंकना है, जब भौंकना जैसे भौंकना, वो तो भौंकेगा, फर्क ही नहीं पड़ता. ये मेरा नहीं, पीर नसीर अहमद का शेर है, शायद मैं कोई लाइन भी ऊपर नीचे कर गया हूं, मे बी प्रोबेबली, लेकिन वो तो उसको कौन सिखाएगा कि किसने कब भौंकना है, कैसे भौंकना है. मैं एक आखिरी बात करके आपके सवाल लेता हूं. ये वो सवाल थे जो कल मुझसे किए गए, मैंने कहा मैं उनके जवाब आपको दे दूं. मुझे इस मौके पर मैं एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूं. ये क्वेश्चन मैं अपनी इस फहम की बुनियाद पे कर रहा हूं कि अगर आप ये समझते हैं कि आप ये सिलसिला जो आपने शुरू किया है, इसमें जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी, तो सिर्फ हारेगा एक, नफरत हारेगी. इस सारे सिलसिले में जो नफरत बांट रहा है, सिर्फ वही हारेगा. ट्रस्ट मी फॉर दिस इज एन एस्टेब्लिश्ड रियलिटी ऑफ द हिस्ट्री कि नफरत हारेगी, ये जीत नहीं सकती. जी मलिक साहब, एक एक करके मैं ले लेता हूँ. मलिक साहब, पिछले 2-3 रोज से हम माइनस का लफ्ज़ जो है, स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान